بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دورہ نحو و صرف میں ہم پڑھیں گے افعال ناقصہ۔ مرفوعات کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہوا تھا، آج ہم منصوبات میں بھی اس کو کر رہے ہیں۔ میں نے اس وقت کہا تھا کہ منصوبات میں اس کی تفصیل سے بحث کریں گے، بہت زیادہ مثالیں لے کے آئیں گے۔ آج آپ کے سامنے میں کانا فعل ناقص کی 15 اور اصبح فعل ناقص اصبح کی 15 مثالیں قرآن مجید سے لایا ہوں، اور آج ہم ان دو کالموں کو پڑھیں گے۔ اگلے لیکچر میں پھر اگلا سبق انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو قرآن مجید کی مثالوں کے ذریعے آپ کو قرآن کا اچھا خاصا ذخیرہ بھی ازبر ہو جائے گا، اور آیات کا ترجمہ کرنا بھی آئے گا انشاءاللہ۔ یہ سارے قرآنی جملے ہیں۔ آپ نے جانا کہ فعل ناقص جملہ اسمیہ پہ آتا ہے اور مبتدا کو مرفوع ہی رہنے دیتا ہے، جبکہ خبر کو یہ نصب دے دیتا ہے۔ فعل ناقص کا یہی فنکشن ہے۔ یہاں دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان عہد اللہ مسئولا، اللہ کا عہد پوچھا جانے والا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ تو کانا فعل ناقص ہے، اور عہد اللہ یہ دیکھیں مرفوع آ رہا ہے، عہد اس کا اسم ہے، اور مسئولاً خبر اس کی منصوب ہے۔ یہ تقریباً آگے ساری مثالیں اسی طرح آ رہی ہیں۔ کانا عہد اللہ مسئولا، اللہ کا عہد پوچھا جانے والا ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ دیکھیں اس کانا نے یسیرہ کو نصب دے دیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ تو کانا فعل ناقص، ذَلِكَ یہ اس کا اسم ہو گیا، عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا یہ اس کی خبر ہو گئی۔ کان اللہ قویًا عزیزا، اللہ قوت والا اور غلبے والا ہے، عزت والا ہے۔ تو کانا فعل ناقص، اللہ اس کا اسم ہو گیا، اور قویًا عزیزا یہ دو خبریں ہوگی۔ قویًا خبر اول منصوب، اور عزیزاً یہ خبر ثانی اور منصوب ہے، اور اس پر نصب آیا ہے کانا کی وجہ سے۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ ہو جائیں گے ٹیلے، ریت کے ٹیلے جیسے، جن کے اندر کوئی گرفت نہیں ہوتی اور ہوا کے جھونکے سے اپنی شکل بدل دیتے، اڑ جاتے ہیں، ایسے ہی پہاڑوں کی حالت ہوگی۔ قیامت کا یہ منظر ہے۔ تو کانت فعل ناقص آ گیا، الجبال یہ اس کا اسم ہے، اور کثیبا مہیلا یہ اس کی خبر ہے۔ کثیبا موصوف اور مہیلا صفت۔ اب آپ کہیں گے یہاں کانا آیا اور یہاں کانت آیا ہے، تو جملہ اسمیہ میں جو مبتدا ہے اس کے مطابق تذکیر و تانیث میں تبدیلی آتی ہے۔ الجبال جمع مکسر ہے، تو جمع مکسر کے لیے عام طور پر جو فعل یا صیغہ ضمیر ہے وہ واحد مؤنث آیا کرتی ہے، اسی لیے کانت یہاں پر مؤنث ہے، اور یہ ساکن تھی تا، اور آگے ملانے کے لیے عارضی طور پر نیچے زیر دی ہوئی ہے۔ کان وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ مفعولا یعنی کیا گیا ہے، یعنی پورا ہو کے رہنے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو کانا فعل ناقص، وعد اللہ اس کا اسم، مفعولاً اس کی خبر منصوب آ رہی ہے۔ کانا مزاجھا کافورا، اس کا مزاج یہ ذائقہ جو مشروب ہوگا جنت کا وہ کافور جیسا ہوگا۔ کانا شرہ مستطیرا، اور اس کا شر پھیلا ہوا ہوگا، مستطیرا اس کا پھیلاؤ دائرہ بڑا وسیع ہوگا۔ تو دیکھیں کانا کا اسم مرفوع ہے اور خبر اس کی منصوب آ رہی ہے۔ کانا اکثرهم مشرکین، ان کی اکثریت مشرک ہے، یہ مشرک تھی۔ کانا کا ترجمہ کبھی ہے کے ساتھ کرتے ہیں اور کبھی تھا کے ساتھ کرتے ہیں، یہ موقع کی مناسبت سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں کیا ترجمہ ہونا چاہیے۔ کانا حقا علینا نصر المؤمنین، ہمارے اوپر حق تھا مومنوں کی مدد کرنا، ہمارے ذمے تھا۔ تو دیکھیں کانا
جو ہے فعل ناقص ہے، حقاً یہ خبر مقدم آ گئی ہے، تو کانا کی خبر کبھی مقدم بھی آ جاتی ہے اور اس کا اسم مؤخر ہو گیا ہے، جیسے نصر المومنین یہ اسم مرفوع مؤخر ہے اور حقاً یہ خبر اس کی مقدم ہے۔ کانا سعیکم مشکورا، تمہاری سعی قابل قدر ہے، یعنی قدر کے نگاہ سے دیکھے جانے والی ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ کانا کا اسم مرفوع اور مشکورہ اس کی خبر منصوب ہے۔ کان اصحاب الایکۃ للظالمین، ایکا والے ظالم تھے، ظالم تھے۔ یہ ہم دیکھیں کہ یہ اگرچہ جمع آ رہا ہے اور کانا واحد ہے، اس کی وجہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ فعل جب پہلے آتا ہے شروع میں تو وہ واحد کا صیغہ ہی آتا ہے اور اس کا فاعل جو ہے وہ چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، آگے۔ کان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان اکثر چیزوں میں وہ جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ بحث تمہیز پہ اتر آتا ہے، ایمان بالیقین اس کو نہیں ہوتا، اکثر چیزوں میں وہ جدل و جدال کرتا ہے۔ کان ابواہ مؤمنین، اس کے ماں باپ مومن تھے۔ سورہ کہف میں جب ساحل سمندر پہ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو مارا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ معصوم کو کیوں مارا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ہو کے شر کا باعث بنتا جبکہ اس کے ماں باپ مومن ہیں، تو ان کی بدنامی کا باعث بنتا، اس لیے تقدیر میں یہ لکھا تھا۔ تو دیکھیں کانا فعل ناقص، ابوا یہ تثنیہ اس کا اسم ہے اور مرفوع ہے، اور مؤمنین یہ تثنیہ خبر منصوب اس کی خبر بن رہی ہے اور اس کا اعراب یا ساکن ما قبل فتح کے ساتھ ہے۔ کانا ابوہما صالحا، ان دونوں کا باپ نیک تھا۔ تو یہ آگے دیوار جو سیدھی کی تھی خضر علیہ السلام نے، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ نے یہ کیوں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں خزانہ ہے اور دو لڑکوں کا، تو ان کے باپ نے یہاں دبایا تھا، تو وہ نیک آدمی تھا۔ کان لی قرین، میرا ایک دوست تھا۔ تو یہاں دیکھیں یہ جار مجرور کی شکل میں اس کی خبر آ رہی ہے، جس کو ہم قائم مقام خبر کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کانا کی مثالیں تھیں۔ اب ہم آتے ہیں اصبح۔ اصبح کا معنی ہوتا ہے صبح کے وقت کوئی کام ہو جانا یا صبح کی حالت میں کوئی کام کرنا، تو اس معنی میں عام طور پہ آتا ہے یہ، اور یہ بھی کانا کی طرح عمل کرتا ہے۔ اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، ام موسیٰ کا جو دل ہے وہ فارغ ہو گیا۔ یہاں اصبح فعل ناقص ہے اور فؤاد ام موسیٰ اس کا اسم، فارغاً اس کی خبر۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا، اور وہ صبح صبح ہوا شہر کے اندر خوف کی حالت میں، یعنی اس نے صبح کی خوف کی حالت میں، یہ حال بھی بن سکتا ہے اور یترقب آگے آ رہا ہے کہ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے شہر سے فرار ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو یہاں جو خائفاً منصوب آ رہا ہے یہ اصبح کی خبر بن رہا ہے۔ فتصبح صعیدا زلقا، پس وہ ہو جائے گا چٹیل میدان۔ فتصبح صعیدا زلقا، سورہ کہف میں دو دوستوں کا تذکرہ ہے، اور ایک اپنی کھیتی پر اترا رہا تھا تو اس کا غریب دوست اس سے کہتا ہے کہ اللہ کا شکر کرو، وگرنہ اللہ چاہے تو تیرے ہرے بھرے باغ کو بھی یہ چٹیل میدان میں چینج کر دے، تو ایسا ہی ہوا۔ او یصبح ماؤها غورا، یا ہو جائے اس کا پانی نیچے غور، یعنی بالکل تہہ میں چلا جائے، بور اس کا بہت دور چلا جائے اور آپ اس کو زمین سے کیسے نکالیں گے؟ تو اس لیے اللہ کا شکر کرو جس نے تیرے باغ کے اندر نہریں چلائی ہوئی ہیں۔ تو یصبح دیکھیں فعل مضارع، فعل ناقص ہے، ماؤها اس کا اسم ہے، غوراً اس کی خبر منصوب آ رہی ہے۔ فاصبح یقلب کفیہ، وہ لگا اپنی ہتھیلیوں کو ملنے۔ تو واقعی ایسا ہوا، جب وہ صبح اپنی کھیتی میں گیا ہے تو باغ ویران ہو چکا تھا، اب وہ پچھتانے لگا، ہاتھ ملنے لگا۔ تو اصبح فعل ناقص اور اس کے اندر جو ہے ہوا ضمیر وہ اس کا اسم بن رہی ہے۔ یقلب کفیہ یہ جملہ فعلیہ کی صورت میں اس کی خبر ہے۔ فاصبح ہشیما تذروہ الریاح، پس وہ ہو گیا کوڑا چورا چورا، تذروہ الریاح، اور ہوا اس کو اڑائے پھرتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں فعل ناقص اور ہشیما اس کی خبر بن رہی ہے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا اسم ہے۔ تذروہ الریاح یہ جملہ ہے جو کہ صفت بن رہا ہے اس ہوا کا جو اس کے اندر ضمیر ہے۔
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم ہو گئے اس کی نعمت سے بھائی بھائی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کا تذکرہ ہے اس کے اندر۔ ایک دفعہ ناچاکی ہوگی، باہم اوس و خزرج پرانی حمیت پر وہ لڑنے لگے، تو یہ بھی یہودیوں کی سازش تھی، منافقین کی۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت دی کہ آپ ان کو کہیں کہ آپ کو اللہ نے بھائی بھائی بنا دیا ہے، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، اللہ نے بچا لیا، تو شکر کرو اور ایمان کی قدر کرو، آپ آپس میں اخوت رشتے میں استوار ہو۔ اصبحوا بیا کافرین، تو وہ اس کے ساتھ ہو گئے کافر۔ تو جب بھی موسیٰ کوئی آتا ہے کسی قوم پہ، ان کے مطالبے پہ، تو وہ عام طور پہ انکار ہی کرتی ہے قوم، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، پس وہ ہو گئی کٹی ہوئی فصل کی طرح۔ تو یہ بھی باغ والوں کا، کھیتی والوں کا قصہ ہے، جو کہتے تھے یتیموں کی آنکھ کھلنے سے پہلے پہلے ہم فصل کاٹ لاتے ہیں تاکہ کوئی مانگنے والا نہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کھیتی کو بھی ویران کر دیا۔ تو اصبحت فعل ناقص، ہیا ضمیر اس کا اسم ہے، اور کالصریم جار مجرور اس کی خبر ہے۔ فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ، پس وہ ہو گئے غالب۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تھی بنی اسرائیل کو کہ میں تمہاری طرف نبی ہوں، مجھے نبی مانو۔ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، ایک طائفے نے مان لیا اور دوسرے نے انکار کر دیا۔ اب جو ماننے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پر غالب کر دیا۔ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پس تم ہو جاؤ گے اس پر جو تم نے کیا ہو شرمندہ۔ تو یہاں ظاہرین نادمین یہ خبر ہے جمع سالم، اور یہ منصوب ہے جمع سالم کا نصب یا ساکن ما قبل کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں فَتُصْبِحُوا کے اندر یہ فعل ناقص، اس کے اندر ہم ضمیر ہے، یہ جو واو صیغہ جمع مذکر کا ہے، یہ اس کا اسم ہے ضمیر بارز، اور یہ فعل اپنے اسم اور یہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، پس زمین ہو جائے گی سرسبز و شاداب۔ تصبح فعل ناقص، الارض اس کا اسم مرفوع بالکل نظر آ رہا ہے، مخضرًا اس کی خبر منصوب واضح ہے۔ الارض مؤنث سمائی ہے، اس لیے اس کی خبر مؤنث آئی ہے۔ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، پس وہ ہو گئے خسارہ پانے والے۔ ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی نیچے چلا جائے، فَمَن یأتیکم بماء معین، پھر پانی کے چشمے کون پھوڑ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہی یہ ہمیں پانی کی نعمتیں دی ہیں، کچھ اوپر سے برساتا ہے، کچھ زمین سے نکالتا ہے، ایک پلاننگ کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو حضرات یہ تھے 30 جملے قرآن مجید کے جو ہم نے فعل ناقص کے سلسلے میں آج سیکھے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ کومنٹ ضرور کیجئے، کوئی چیز پسند آئے لائک کیجئے، آپ دوسروں کو سکھائیے، سکھا نہیں سکتے تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔